اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے میٹرک بائیولوجی کا سٹارٹ لیا ہے۔ میٹرک بائیولوجی میں سب سے پہلے جو چیپٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے گیسز ایکسچینج۔ اب گیسز ایکسچینج میں جو ہمارے پاس پہلا ٹاپک آتا ہے وہ ہم نے کلاس 9 میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ وہاں پر ہم نے فوٹوسینتھسس بھی پڑھی تھی، ریسپائریشن بھی پڑھی تھی۔ اور میٹرک کے بائیولوجی میں اب جو ہمارے پاس یہ چیپٹر دوبارہ آ رہا ہے تو یہ گیسز ایکسچینج میں موسٹلی جو زیادہ پارٹ ہے وہ اینیمل پر بیسڈ ہے، یعنی ہیومن ریسپائریٹری سسٹم اس میں ہم پڑھیں گے۔ شروع میں تھوڑا سا ہمیں ریوائنڈ کرایا گیا ہے کہ گیسز ایکسچینج کیا چیز ہوتی ہے۔ اصل میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کو گیسز ایکسچینج کرنا ہوتا ہے زندگی کو چلانے کے لیے۔ فار ایگزامپل پلانٹس جو ہے وہ فوٹوسینتھسس میں بھی گیسز ایکسچینج کرتے ہیں اور ریسپائریشن میں بھی کرتے ہیں۔ فوٹوسینتھسس میں وہ ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتے ہیں اور بدلے میں جب فوٹوسینتھسس ہو جاتی ہے تو ایکسٹرا گیس جو بنتی ہے وہ آکسیجن ہوتی ہے جو باہر آ کے انسانوں کے کام آتی ہے۔ اور سیم ریسپائریشن اس کا الٹ ہوتا ہے۔ ریسپائریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آکسیجن آرگینزم انہیل کرتا ہے اس کی مدد سے فوڈ کو بریک کر کے اس سے انرجی حاصل کرتا ہے اور ایکسٹرا پروڈکٹ جو بن جاتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے تو اس کو باڈی سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب گیسز ایکسچینج پلانٹ میں کیسے ہوتا ہے؟ پلانٹ اصل میں جب فوٹوسینتھسس کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایٹماسفیئر سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے اور واٹر کو ایبزورب کر کے ان دونوں کو سن لائٹ کی روشنی میں ملا کے اپنا فوڈ پریپیئر کر لیتی ہے۔ جو ایکسٹرا گیس بن جاتا ہے آکسیجن اس کو بریتھ آؤٹ کر لیتی ہے باڈی سے، ایکسکریٹ کر لیتی ہے باڈی سے اس کو۔ اب ہمارے پاس یہاں پر ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ سٹومیٹا پلانٹ کے اندر ایک اسٹرکچر ہوتا ہے لیوز میں، وہاں سے گیسز ایکسچینج ہوتی ہے۔ جب سورج کی روشنی پلانٹس پر پڑتی ہے تو سٹومیٹا اوپن ہو جاتے ہیں، اس دوران کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ پلانٹ کی باڈی میں ان ہوتا ہے اور فوٹوسینتھسس کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب گلوکوز بن رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو ایکسٹرا گیس آکسیجن بن رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی سٹومیٹا کے تھرو پلانٹ کی باڈی سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس فوٹوسینتھسس اور ریسپائریشن کی ڈفرینس لکھی ہوئی ہے کہ ان دونوں میں میجر جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے فوٹوسینتھسس میں انابولک پروسیس۔ اب انابولک پروسیس وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں چیزیں بن رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس چھوٹے مولیکیولز یعنی اسمالر مولیکیولز کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر مل کے ایک بڑا مولیکیول گلوکوز بنا رہا ہے۔ تو اگر چھوٹی مولیکیولز مل کے ایک بڑا مولیکیول بنائے اس کو ہم کہتے ہیں انابولک پروسیس۔ انابولک پروسیس کو ہم دوسرا ایک ورڈ یہ بھی دے سکتے کہ یہ ایک کنسٹرکٹیو پروسیس ہے۔ اس کے مقابلے میں ریسپائریشن میں لکھا ہوا ہے پہلا پوائنٹ کیٹابولک پروسیس۔ کیٹابولک پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا پروسیس جس میں چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی کیٹابولک میں ہمارے پاس جو بڑا مولیکیول ہوتا ہے فوڈ کا مولیکیول وہ آکسیجن کے ساتھ مل کے بریک ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں انرجی مل رہی ہوتی ہے، یعنی ایک بڑا مولیکیول ایک کمپلیکس مولیکیول ٹوٹ کے سمپل مولیکیولز میں کنورٹ ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیٹابولک پروسیس۔ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سنتھسس آف فوڈ فرام سمپل ان آرگینک سبسٹینسز۔ اب یہی بات پہلے پوائنٹ میں بتائی گئی ہے کہ فوٹوسینتھسس میں ہوتا کیا ہے؟ فوڈ بنتا ہے سمپل ان آرگینک سبسٹینس، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ہمارے پاس ان آرگینک ہے اس سے فوڈ بن رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوٹوسینتھسس۔ اور ریسپائریشن میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے بریکنگ ڈاؤن آف فوڈ انٹو ان آرگینک سبسٹینسز۔ جو ہمارا خوراک ہے وہ ان آرگینک سبسٹینسز میں ٹوٹتا ہے، جیسے کہ ہمیں انرجی ملے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گا، واٹر ملے گا، تو یہ ان آرگینک سبسٹینسز ہیں۔ تیسرا پوائنٹ
جو فوٹوسنتھسس میں تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ریکوائرز لائٹ انرجی. فوٹوسنتھسس جو ہوتا ہے پلانٹس میں ہوتا ہے اور اس کے لیے لائٹ انرجی بہت ضروری ہوتی ہے. لائٹ انرجی کے بغیر یہ نہیں ہوتا. کلاس 9 میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ جیسے سورج آتا ہے اور لائٹ کی روشنی آتی ہے، سن لائٹ کی روشنی آتی ہے، تو کس طرح اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پودے اپنا خوراک بناتی ہے. تو فوٹوسنتھسس کو کرنے کے لیے ہمیشہ لائٹ کی ضرورت ہوگی. اور ریسپائریشن میں لکھا ہے ڈز ناٹ ریکوائر لائٹ انرجی. سمپل سی بات ہے کہ ریسپائریشن میں ہمیں لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنے بھی جاندار ہیں وہ لائٹ کے بغیر ریسپائریشن کرتے ہیں. فوٹوسنتھسس صرف پلانٹس میں ہوتا ہے، اوکرز ان پلانٹس. ریسپائریشن سب آرگینزم میں ہوتا ہے. جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں ان سب میں ریسپائریشن ہوتا ہے کیونکہ سب کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. پلانٹس میں بھی ریسپائریشن ہوتی ہے. فوٹوسنتھسس میں جو میجر ہمارا ریئیکٹنٹ ہوتا ہے، جو میجر ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. اس میں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں. ریسپائریشن میں جو ہمارا میجر ریئیکٹنٹ ہوتا ہے وہ آکسیجن ہوتا ہے. اس میں ہم آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں. فوٹوسنتھسس میں ان دی اینڈ جو گیس ریلیز ہوتی ہے، جو ایکسٹرا پروڈکٹ ہمارا ہوتا ہے وہ آکسیجن گیس ہوتی ہے. اور ریسپائریشن میں جو ایکسٹرا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. یعنی چیپٹر کے حوالے سے اگر بات کریں تو فوٹوسنتھسس میں آکسیجن گیس ریلیز ہوتی ہے اور ریسپائریشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز ہوتی ہے. فوٹوسنتھسس کا جو ہمارے پاس 7واں پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہے ٹیکس پلیس ڈیورنگ ڈے ٹائم. کیونکہ اس کو کرنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دن کے وقت ہوتا ہے فوٹوسنتھسس. اور ریسپائریشن دن کے وقت بھی ہوتا ہے، رات کے وقت بھی ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا رہتا ہے. فوٹوسنتھسس کے لیے کلوروپل ریکوائرڈ ہوتا ہے. کیونکہ کلوروپل اس کے لیے اس لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے کیونکہ کلوروپل جو ہے وہ سن لائٹ کو کیپچر کرتا ہے. اور فوٹوسنتھسس کو کرنے کے لیے سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح ہم نے پہلے پوائنٹس میں پڑھا. اور ریسپائریشن میں کلوروپل ریکوائرڈ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور کلوروپل جو ہے لائٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں باقی ڈیٹیلز پڑھیں گے. شکریہ.